دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ فلاں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو اس کے قتل کے لیے بھیجا، اس فتنے کے سرکوبی کے لیے، اور اس فتنے سے مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو نجات دینے کے لیے اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو جنگ کے لیے، قتال کے لیے روانہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے آخری ایام تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روانگی کا فیصلہ فرمایا، انہیں روانہ ہونے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے صحابہ فکر مند تھے، لیکن ایسے نازک وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں وہ لوگ مدینے سے نکلے، رخصت ہوئے، اور آگے جا کر ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یوں بھی چلنے کے بعد کچھ دیر کے لیے، اس زمانے میں پیدل قافلے جنگوں کے لیے روانہ ہوتے تھے، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، مختلف ضروریات کے لیے پڑاؤ کا نظم ہوتا تھا۔ وہاں گئے، حضور کے بارے میں انہیں فکر تھی تھوڑا زیادہ، وہ رکے تاکہ اطلاع ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ وہ لوگ واپس آئے، آپ سب جانتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی تجہیز و تکفین میں 2-2.5 دن کا وقفہ گزرا۔ وہ واپس آئے اور اس میں شریک ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، صحابہ نے مشورے سے حضور کے بعد اس امت کا خلیفہ اور میر کاظمہ انہیں منتخب کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا بار اپنے کندھوں پہ لیا، اور اس کے بعد حضرت اسامہ سے فرمایا کہ اب آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس مہم پر روانہ ہو جائیے جس مہم پر اللہ کے رسول نے آپ کو بھیجا تھا۔ حضور کے پردہ فرمانے کی اطلاع پر صورتحال تھوڑی سی بدل گئی، مختلف علاقوں سے مختلف قسم کی خبریں آنے لگیں۔ ایسی صورتحال میں بعض صحابہ کی رائے اور مشورہ یہ ہوا کہ حالات نازک ہیں، مختلف علاقوں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جس کی بنا پر اس وقت مدینہ جو اسلام کا مرکز ہے، اس کی حفاظت اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مصلحت یہ ہے کہ ایسے موقع پر اتنے بڑے لشکر کو روانہ نہ کیا جائے۔ اس فتنے کے سلسلے میں بعد میں اس کی سرکوبی کے لیے
پھر محنت اور مقابلہ کیا جائے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر کی روانگی کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو اور جس لشکر کو روانہ کر دیا ہو، ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ اس قافلے کو روک لے یا اس مہم کو مؤخر کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ کس کا کوئی خطرہ ہو میں اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس مہم پر اللہ کے رسول نے اس لشکر کو بھیجا تھا اس مہم کو مؤخر کرنا میں اپنے لیے میری شکت اور میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اس مہم کو روکوں۔ گئے اور کی شان سے گئے کہ جب حضرت اسامہ کا لشکر جانے لگا تو ان کو روز چھوڑنے کے لیے روانہ کرنے کے لیے صدیق اکبر چلے، تو اس حال میں چلے کہ حضرت اسامہ کے سواری کی لگام پکڑ کر صدیق اکبر پیدل چلے۔ حضرت اسامہ نے فرمایا خلیفہ رسول یا تو آپ سوار ہو جائیے یا مجھے اترنے کی اجازت دے دیجئے، یہ خلاف ادب اور گستاخی ہے کہ میں سواری پر چلوں اور میری سواری کی لگام پکڑ کر آپ پیدل چلیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسامہ نہ تم اترو گے نہ میں سوار ہوں گا، تمہارا کیا جاتا ہے اگر کچھ دیر میں اس لشکر کے ساتھ چل کر اپنے لیے سعادت حاصل کروں۔ اس سے ہم لوگوں کو اس فتنے کی سنگینی اور اس کے سدباب کے لیے جو قدم اٹھایا جائے وہ کتنا محبوب ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اس لشکر میں امیر لشکر کی سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے ہیں اور چلنا اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس فتنوں کی سرکوبی میں لگے ہوئے ہیں ان کی اہمیت کا، ان کے کام کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ میرے محترم، پھر جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں صحابہ کی اتنی بڑی تعداد شہید ہوتی ہے کہ اسلام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے جتنے جنگیں ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، اس میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں اس سے زیادہ صحابہ اس فتنے کے فروغ کرنے کے لیے جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ اور حفاظ صحابہ اکرام، اکابر صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اسی جنگ کے بعد، اسی معرکے کے بعد صحابہ کو یہ احساس ہوا کہ اتنے صحابہ اس جنگ میں اور حضور کی تاج نبوت کی حفاظت میں شہید ہوئے ہیں، اگر ایک دو معرکہ ایسا ہوا تو حفاظ صحابہ کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، اس لیے جمع قرآن کا کام ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، صحابہ جو انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اس آسمان کے نیچے سب سے مقدس طبقہ ہے، سب سے محترم اور سب سے باعظمت طبقہ ہے، اس کی بڑی تعداد صرف اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور اس فتنے کی سے امت کو، مسلمانوں کو بچانے کے لیے شہید ہوئی ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس فتنے کی سنگینی۔ اور میرے بھائی، ہر دور میں اس قسم کے فتنے پیدا ہوتے رہے اور اس دور کے صلحاء نے، علماء نے، اتقیاء نے ان فتنوں کو ختم کیا، تہہ تیغ کیا ہے۔ پوری تاریخ آپ کو ملے گی۔ اب تو حالات کی تحت ایسی کتابیں اور ایسی کلپیں بھی آنے لگی ہیں جس سے یہ فتنوں کے سلسلے میں امت کا تعامل کیا رہا ہے، علماء کا، اتقیاء کا، صلحاء کا، وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ بڑی قربانیاں دی۔ آج ہم سے ان قربانیوں کا مطالبہ نہیں ہے، آج تو ہم سے صرف یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں ہم پر جو ذمہ داری ملی ہے
اس دین کی حفاظت کی اور اس دین کی اشاعت کی، اس فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں، ان فتنوں کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہے جو اس کی ادائیگی اور اس کے لیے قربانی دینے کا مطالبہ ہے۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور۔ ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مادنا پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں: 9700145714 770257055۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور۔